السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کلمات کے بارے میں بتاؤں گا، کتنے کلمات ہیں اور ان کے ترجمات کیا ہیں، میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، میرے جو بھی ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی بہن بڑے بوڑھے بچے جو بھی دیکھ رہے ہوں، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور کلمات کو سیکھیں۔ آئیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اول کلمہ طیب۔ طیب کے معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی گواہی دینا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید کے معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید کے معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنچم کلمہ استغفار۔ استغفار کے معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ اتوب الیہ من ذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا، بھول کر، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں، اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر کے معنی ہوتا ہے کفر کو مٹانا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، اور مجھے اس کا علم ہوا، اور معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے
اور میں نے فرما برداری کے لیے سر جھکایا اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا کلمے کا ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں صفت ایمان بتاؤں گا، ایمان مفصل، ایمان مزمل۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کچھ سیکھ پائے ہوں گے۔ اسی طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔